قبلہ یہ جو ملا نصرت بھکاری ہے نا، تو یہ جس طرح خامنہی چرس پی رہا ہے، تو خامنہیت کی چرس پی کے اس نے بہت ہی خباثت بھرا بیان دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیکھیں، پھر جی اس جی کا دکھائیں، جواب ضرور. بالکل دکھائیں آپ. مومنین دیکھیے کہ اس نے کیا خباثت کی ہے. اگر آج ہم سید مصطفیٰ خامنہئی کی تصویر لگا رہے ہیں، ہمارا روحانی پیشوا ہے. ہر کسی کا ظاہری طور پر امام ہوگا سب کا، بوریوں کا امام، اسماعیلیوں کا امام، سب کا امام. تو ہمارے امام کی تصویر آپ کو کیوں چبھتی ہے؟ کیوں چبھتی ہے آپ کو؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے. بے شمار خدا کی لعنت ہو اس ملون پہ. اس کی خواہش پوری کر کے یہاں پر تصویر لگا دی ہم نے اس کے ملون امام کی، جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہ اتنا بڑا ملون ہے، اتنا بڑا خبیث ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے. کون سا امام ہے یہ؟ اگر اسی ملون کی مجلس سے جو بیچارے دھوکے میں بچے آتے ہیں وہاں پر جہاں یہ مجلس پڑھ رہا ہے، بچے سے بھی پوچھا جائے کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام کتنے ہیں، تو بچہ کہے گا 12 ہے. تو 12ویں امام تو غیبت میں. تیرا کون سا امام ہے یہ؟ کون سا باطل اور نجس پیشوا ہے تیرا؟ بے شمار بے شمار. تیرا کہوں یا پھر خمینی خامنہئی ملون دونوں کو ملا کر 15واں کہوں؟ خبیث کہیں کے. تو اگر 15 امام ہے تیرے، تو ایک الگ فرقے کا اعلان کر دے، بالکل فرقہ خامنہیہ. اور ایکچولی ایسا ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے. بے شک جو امام نے حرام کہا تھا اس کو یہ حلال کر رہے ہیں، شطرنج کو یہ جائز کر رہے ہیں. تب ان کو سمجھ میں نہیں آتا شطرنج کھیلنے پر فخر ہے تجھے، یزیدی کھیل پر. بے شمار. مولا کی غیبت میں جنگ و جدل منع ہے، اس پہ تجھے فخر ہے کہ جنگ و جدل، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ قتل کیے گئے، لاکھوں شیعوں کی جاب چلی گئی، اس پر فخر کریں ہم. بے شمار. امام حسین کی عزاداری میں کسی سیاسی ملا کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی تصویر کی کوئی جگہ ہے. اگر تصویر لگانی ہے کسی جاندار کی تو مولا حسین کی زلجنا کی شبیہ لگانی چاہیے، تاکہ اس کے سموں سے برکت مل سکے. یہ نجس کی تصویر لگائیں گے تو سب کو نجاست ملے گی. بالکل. مومنین آپ کو چاہیے کہ آپ بیدار ہوں، آپ اٹھیں. انہوں نے بارگاہوں پہ قبضہ کر لیا ہے، مجلسوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ فوٹو بھی لے کر آ گئے نجاست کی، بے شمار لعنت. نجس لوگوں کی، اور ان کو پیشوا کہہ رہے ہیں. شیعت کا فیس یہ خامنہئی ملون کا بیٹا نہیں ہے. بے شک. شیعت کا فیس خامنہئی ملون نہیں تھا. شیعت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ فائدہ ہوا خامنہئی ملون کے مرنے سے. البتہ اس کی سیاسی جنگ کی وجہ سے شیعوں کو، لاکھوں شیعوں کو ان کی تجارت اور نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور پوری دنیا میں ان کی اکنومی کو فرق پڑ گیا. بہت سارے غریبوں کی زندگی مشکل میں آ گئی. یہ وہ ملون ہے. ان کا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ امام حسین نے ذبح عظیم کے لیے کربلا میں قیام کیا تھا، علی ولی اللہ کے لیے. بالکل. خامنہئی کے بیٹے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کوئی تعلق ہے اس سے؟ بالکل کوئی بھی تعلق نہیں ہے. بالکل بھی. اچھا قبلہ، یہ صرف یہ گستاخی نہیں، ان لوگوں نے مزید بہت ساری گستاخیاں ویسے کرتے رہتے ہیں. اس نے مولا عباس کی شان میں بھی گستاخی کی تھی. جی مجھے یاد آ گیا اس نے. اور ایک بات یاد آ گئی، اس ملون نے شروع کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے اس نے عزاداروں کے لیے کہا. جی تو اس کے لیے ہم نے جواب دیا تھا 6 مصرے پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے سن اے نصرت در ذلت کا بھکاری تو ہے. سن اے نصرت در ذلت کا بھکاری تو ہے. بھکاری تو ہے. خامنہئی کا کوئی نر نہیں، ناری تو ہے. خامنہئی خود ناری ہے، اس کا بیٹا بھی ناری ہے. بے شک. ملون پتہ نہیں کہاں چھپا مرا ہوا بیٹھا ہے، اور یہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد اس نے خامنہئی ملون کو، خمینی ملون کو کوثر کہا. نعوذ باللہ. شہزادی کونین کی ذات کوثر ہے. اور اگر مان لیجئے کہ وہ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ کثیر اولاد ہے، تو وہ ملون اکیلا کہاں سے ہو گیا؟ اور اگر ہوتا بھی، پہلے تو نقلی تھا، ہوتا بھی تو خارج ہو جاتا سیادت سے. بے شمار لعنت. شہزادی کی ذات ہے کوثر، اور ان کی اولاد جو سادات ہیں وہ جب تک ان کے منہج پہ باقی رہیں گے ولایت کے، تب تک وہ سید ہوں گے، ورنہ نہیں رہیں گے، باہر نکل جائیں گے، لعنت ہوگی ان پر. بے شک. اس کے بعد اس نے جو آپ نے بتایا کہ مولا عباس کی شان میں گستاخی کی، کہ نعوذ باللہ ان کے جو بازو کٹے، تو نعوذ باللہ وہ کفارہ تھے فرات کا پانی اٹھانے. ایسے ملونوں کو ممبروں سے آپ اتاریے، ورنہ آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اور جتنی لعنت ہو سکتی ہے کیجیے. ہم شکر گزار ہیں ان مومنین کے کہ جنہوں نے ایک کلپ ہم تک پہنچائی. جی بالکل.